کی موت ہے وہ تو مالک الموت جائے گا اور قبض کر لے گا، اور ایک ہے کہ اللہ کے ولیوں کی جو موت ہے وہ کیسے واقع ہوتی ہے، کیونکہ عام انسان اور اللہ کے ولیوں میں فرق ہوتا ہے۔ عام انسان کے پاس تو مالک الموت جائے گا تو وہ قبض کر لے گا، مگر جب اللہ کے ولیوں کے پاس جاتا ہے نا مالک الموت، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے مالک الموت اپنے ساتھ 500 ملائکہ کا وفد لے جا، 500 ملائکہ، 500 فرشتے مالک الموت کی قیادت میں آتے ہیں۔ یہ عام انسان کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں جا رہا، یہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے ولی کی روح قبض ہونی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اے اسرائیل اکیلا نہ جا، مالک الموت کو حکم دیتا ہے کہ 500 فرشتوں کا وفد لے جا اور جلوس لے جا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ولی کے پاس جا رہے، مومن کے پاس جا رہے۔ تو حدیث پاک میں الفاظ ہے کہ ملک الموت جب اس اللہ کے ولی کے سامنے آتا ہے تو پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، حدیث پاک اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے ولی، اللہ یقر علیہ کا سلام، اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے۔ پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو مومن کی موت ہوتی ہے، عام انسان کی جو موت اور مومن کی موت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کا۔ ہم تو موت سے ڈرتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں، مگر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کا تحفہ ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کو جو موت کے وقت میں اس کو سکون حاصل ہوتا ہے وہ اس دنیا میں سکون حاصل نہیں ہوتا، جو اس کو راحت حاصل ہوتی ہے، مومن کو جو موت کے وقت جو راحت حاصل ہوتی ہے اور جو سکون پاتا ہے وہ دنیا میں سکون نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں آج اگلی بات بتا رہا ہوں کہ اس لیے کہ جب فرشتے آتے ہیں، 500 فرشتوں کا وفد آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، اللہ یقر علیک السلام، اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے۔ جب وہ یہ سنتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھ پر سلام بھیجا ہے تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے، یہ اس کو سکون ملتا ہے، یہ اس کو سکون ملتا ہے، وہ خوش ہو جاتی ہے اس کی روح کہ مولا نے پیغام بھیجا ہے، پروردگار نے سلام بھیجا ہے۔ تو جب وہ سلام سنتا ہے کہ رب نے سلام بھیجا ہے تو اس کے بعد پھر اکرام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اس کی روح قبض ہوتی ہے، اور جب روح قبض ہو جاتی ہے تو اس کو پہلے قبر میں نہیں لے کے جاتے، اس کو پہلے قبر میں نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اس کو میرے پاس لیا، اس روح کو جو اللہ کے بندے کی جو روح ہے، اللہ کے دوست کی جو روح ہے، اس کو قبر میں نہیں لے کے جاتے فرشتے، قبر میں موت کا معاملہ ہے، وہ ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کو پہلے میرے پاس لیا، اس کو میرے پاس لیا، تو وہ روح کو اللہ کے حضور حاضر کرتے ہیں، اور پھر وہ جو روح ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، تو اس روح کو جو وہ مرد ہے اور جو اللہ کے بندے کی جو روح ہے اس کو 2 دیدار حاصل ہوتی ہے، ایک دیدار خدا ملتا ہے، ایک دیدار مصطفیٰ ملتا ہے۔ پہلا دیدار دیدار خدا ہو رہا ہے، پہلا دیدار دیدار خدا ہو رہا ہے، وہ رب کا دیدار کرتا ہے، وہ رب کا دیدار کرتا ہے۔ پچھلے جمعہ جو مبارک میں نے کہا تھا کہ عام انسان کی جو روح ہے وہ قبض ہو جاتی ہے، مگر
نہیں ہوں، ہمارے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور جمع کر کے خطاب فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے جواب دیا باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں پردیس میں بھیجتا ہوں، اب تو تم جانتے ہو نا کہ تو ہی میرا ہمارا رب ہے، دعویٰ کر رہے ہو کہ باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، اب دنیا میں بھیجتا ہوں، دنیا میں جا کے پتا چلے گا کہ رب کو بھولتے ہو یا یاد رکھتے ہو۔ رب کو ہم نے رب کو بھلا دیا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے، مگر اللہ پاک نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت سب نے کہا باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ادھر اس روح کو جو پاک روح تھی، کیا جو پاک روح تھی وہ آج کے جسم میں بھیج دی، آج کے جسم میں بھیج دی۔ اب ایک جسم اور روح کا بھی فرق ہے، وہ سمجھا۔ آپ کا جو جسم ہے، جسم وہ ایسی چیزوں سے بنا ہے کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ ایک نطفے سے وجود ہم نے پایا ہے، ایک نطفہ جو ہے اور وہ ایسا نطفہ ہے جس سے انسان کا وجود بنا، وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسا نطفہ ہے کہ وہ اگر نکل جائے تو غسل فرض ہو جائے، جس سے انسان کا جسم بن رہا ہے، وہ اگر نکلے تو غسل فرض کر دیتا ہے، کپڑا ناپاک کر دیتا ہے، کپڑے کو دھونا واجب ہو جاتا ہے، کپڑے کو دھونا۔ اس نطفے سے جو پلید ہے اس سے انسان کا جسم بن رہا ہے، اس سے انسان۔ اور جب یہ فرشتوں نے دیکھا کہ یہ مٹی سے انسان کو بنایا جا رہا ہے اور انہوں ان کے سامنے ساری باتیں آ گئی کہ یہ قتل و غارت بھی کرے گا، یہ فساد بھی کرے گا، یہ سارے کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو اپنا نائب بنانے لگا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم تیری ہر وقت تیری بندگی میں رہتے ہیں، تیرے حضور جھکتے ہیں، ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تسبیح والے لوگ ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تو فساد کریں گے، یہ تو قتل و غارت کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ابھی تو تم نے یہ طے کر دیتا ہے جسمانی کر کر، ابھی میں اس کے اندر اپنی روح پھونکنے لگا ہوں، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں اور چراغ روشن کر دوں تو اس وقت تم سب سجدے میں گر پڑنا، تم سب سجدے میں۔ اب یہ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اب جسم تو تھا ناپاک، اس کے اندر پاک روح کو ڈالا جا رہا ہے، اور اس روح کو جو اس دنیا کی چیز ہی نہیں، وہ پہلا والا سے آئی ہے، جنت سے آئی ہے۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ جنت سے آئی ہے۔ ہر انسان کے اندر جو روح ہے وہ جنت سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ جنت سے آئی ہے۔ اب جب ہم غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، تو جو بھی برا کام کرتے ہیں تو وہ ہم سے اپنا جسم کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جسم بنا ایسی چیزوں سے ہے، جسم ایسی چیزوں سے بنا ہے، ایسی چیزوں سے تکلیف ہوا ہے، وہ ہم سے برے کام کرواتا ہے۔ مگر روح جو ہے چونکہ پاک ہے، وہ اندر تڑپتی ہے، وہ روتی ہے، وہ چیختی ہے، وہ کہتی ہے کہ باری تعالیٰ تو نے کس جسم میں مجھے بھیج دیا، جس جسم میں مجھے بھیج دیا، تو یہ تو بدکاری بھی کر رہا ہے، بدکاری بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور دھوکہ بازی بھی کر رہا ہے، اور قتل و غارت بھی کر رہا ہے، فساد بھی کر رہا ہے۔ تو روح اس وقت تڑپتی ہے، انسان کے جسم کے اندر روتی ہے کہ باری تعالیٰ کہتی ہے کہ باری تعالیٰ یہ کس جسم میں مجھے بھیج دیا۔ اور پھر جو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے اور جن کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، جسم بھی پاک ہو جاتا ہے اور ان کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ پھر کیونکہ انسان ایسی چیزوں سے بنا اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ گار ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، مگر غلطی کر کے اس کے بعد وہ شرمندہ ہوتا ہے، تو جو اس کو شرم آ رہی ہے وہ دراصل جو آپ کی روح ہے
جسم